پیارے بچوں، عقل بڑی ہوتی ہے یا بھینس، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے۔ تو آج میں آپ کو ایک عقل مند بکرے کی کہانی سناتی ہوں۔ جنگل میں ایک شیر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی کیونکہ 3 دن سے اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا۔ شکار تلاش کرتے کرتے شیر کو ایک اونچے ٹیلے پر ایک بکرا نظر آیا۔ اس نے دیکھا کہ مٹی کے اس ٹیلے پر ایک بہت پیارا خوبصورت بڑا سا بکرا کھڑا ہے۔ بکرے کو دیکھ کر شیر بہت خوش ہوا، لیکن کچھ ہی دیر میں شیر کی خوشی مایوسی میں بدل گئی کیونکہ ٹیلے کی بلندی بہت زیادہ تھی اور شیر ٹیلے کے اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ شیر اسی جگہ بیٹھ کر بکرے کو شکار کرنے کا طریقہ سوچنے لگا اور پھر اچانک شیر کو ایک ترکیب سوچی۔ ترکیب ذہن میں آتے ہی شیر خوش ہو گیا۔ شیر نے بڑے پیار سے بکرے کو آواز دی اور پوچھا، بکرے میاں، ٹیلے کا حال سناؤ، وہاں تمہارے کھانے کے لیے گھاس کیسی ہے؟ بکرا بولا، بادشاہ سلامت، کیا بتاؤں، یہاں تو پانی نہ ہونے کی وجہ سے گھاس خشک ہو چکی ہے اور اس کو کھانے کا بالکل بھی مزہ نہیں آتا، لیکن کیا کروں، بھوک مٹانے کے لیے گھاس تو کھانی پڑے گی۔ شیر نے کہا، بکرے میاں، تم یہاں نیچے آ جاؤ، یہاں ہری بھری گھاس ہے اور اس کے علاوہ کھانے کے لیے طرح طرح کے درختوں کے لذیذ پتے بھی ہیں۔ بکرا شیر کی چالاکی کو سمجھ گیا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اتنا نادان نہیں کہ گھاس چڑھنے کے لیے نیچے آ جاؤں، اور نہ ہی میرے دل میں کسی قسم کا لالچ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جیسے ہی میں نیچے آؤں گا آپ مجھے شکار کر لیں گے۔ ابھی میں مرنا نہیں چاہتا، اس لیے بہتر ہے کہ میں سوکھی گھاس پر ہی گزارا کر لوں۔ یہ کہہ کر بکرا ایک طرف چل پڑا۔ شیر اپنا سموں لے کر رہ گیا کیونکہ مٹی کے اونچے ٹیلے پر چڑھنا شیر کے لیے ممکن نہ تھا۔ تو آپ نے دیکھا بکرے نے اپنی ذہانت اور عقل مندی سے کیسی اپنی جان بچائی اور شیر سے بالکل بھی اس کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آیا۔ تو یہ تو سٹوری بہت چھوٹی تھی، چلے میں ایسا کرتی ہوں، آپ کو ایک اور سٹوری سناتی ہوں، اور اس کہانی کا نام ہے سونے کا انڈا۔ بشیر ایک غریب آدمی تھا۔ اس نے اپنے گھر میں بہت سی مرغیاں پال رکھی تھیں اور ان کے انڈے بیچ کر گزر بسر کرتا تھا۔ ایک روز انڈے بیچنے کے بعد بشیر شہر سے ایک نئی مرغی خرید لایا۔ اس نے سورج ڈھلنے پر مرغی کو ڈربے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح بشیر نے ڈربہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نئی مرغی نے ایک سونے کا انڈا دیا ہوا تھا۔ بشیر سونے کا انڈا پا کر بہت خوش ہوا۔ اب مرغی روزانہ اسے ایک سونے کا انڈا دینے لگی۔ بشیر وہ انڈا شہر لے جا کر فروخت کر دیتا جس سے اسے کافی رقم مل جاتی، مگر اس نے یہ راز کسی کو بھی نہیں بتایا۔ اب بشیر کے مالی حالات بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس نے نیا گھر بھی خرید لیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ پھر گاؤں کے لوگوں کو اس بات پر شک ہونے لگا کہ بشیر کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ لوگ اس کے بارے میں مختلف کیسرائیاں کرنے لگے۔ بشیر گاؤں کے لوگوں کی باتیں سن کر پریشان رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کرے۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور گاؤں والے خود ہی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ادھر بشیر کو روزانہ صبح سویرے ڈربے میں سے ایک سونے کا انڈا مل جاتا، لیکن اب اس کے دل میں زیادہ انڈے حاصل کرنے کا لالچ پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ مرغی مجھے روزانہ سونے کا انڈا دیتی ہے، کیوں نہ میں مرغی کو ذبح کر کے ایک ہی مرتبہ تمام انڈے اس کے پیٹ سے نکال لوں۔ دیکھا کیسا بیوقوف آدمی تھا۔ یہ سوچ کر بشیر نے ایک تیز دھار چھری اٹھائی اور مرغی کو پکڑ کر ذبح کر دیا، مگر جیسے ہی اس نے مرغی کا پیٹ چاک کیا تو یہ دیکھ کر بوکھلا گیا کہ اس میں تو ایک بھی سونے کا انڈا موجود نہیں تھا۔ بشیر نے مایوسی کے عالم میں تمام واقعہ اپنی بیوی کو سنایا تو اس نے کہا، تم بہت بڑے بیوقوف ہو اور تم نے بہت بڑی حماقت کی ہے، اب اپنی اس حماقت کا خمیازہ اٹھاؤ۔ بشیر کو اپنی جلد بازی پر بہت پچھتاوا ہوا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا کیونکہ اس نے مرغی کو ذبح کر کے وہ ایک سونے کا انڈا بھی کھو دیا تھا جو اسے روزانہ ملتا تھا۔ تو اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ لالچ بری بلا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو بھی ہو ہمارے پاس ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔